کہ اگر میں پہل کرتا ہوں تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، میرے بعد میں حسن جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ حسن میرے پیچھے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن آگے آگے ہوں۔ کتنی گہری بات اور کیا سوچ تھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، یہ مہینہ جسے ماہ محرم کہتے ہیں احترام کے قابل ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور یہ ان مبارک مہینوں میں سے ایک ہے جس کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی قریش مکہ کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے اذکار میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 ذکروں کو بڑی فضیلت مرحمت فرمائی، 4 اذکار کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمائے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ 4 اذکار ہیں۔ ان 4 ذکروں کی جو فضیلت ہے وہ باقی اذکار کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں نہ جانے کتنے فرشتے ہیں، اور حقیقتاً اتنے فرشتے ہیں کہ اگر ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام فرشتوں میں 4 فرشتوں کا بڑا مقام ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں 4 فرشتوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ چھوٹی کتابوں کو کتابچے اور صحیفے کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں صرف 4 کتابوں کا مقام بلند ہے: تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور 4 نمبر پر قرآن کریم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرما دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور یہ 12 مہینے ایسا نہیں کہ بعد میں کیلکولیشن کیا گیا ہو اور اس کو تقسیم کیا گیا ہو، نہیں، بلکہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت ان مہینوں کی تقسیم بھی فرمائی۔ اور ان 12 مہینوں میں ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور پھر چوتھے رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ اگر کسی سے کسی بات پر ناراضگی ظاہر ہوتی، کسی بات پر غصہ آ جاتا، تو اہل عرب یہ کہہ دیتے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اسے گزر جانے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے۔ تو 4 مہینوں کا احترام اس وقت بھی کیا جاتا تھا۔ ان میں
ایک محرم کا مہینہ ہے اور اسی سے اسلامی سن کی شروعات ہوتی ہے۔ جو قمری مہینے ہیں، قمری سال ہے، اس میں سب سے پہلا جو مہینہ آتا ہے وہ محرم کا آتا ہے۔ محرم کے معنی ہے عزت والا مہینہ، وہ مہینہ جس کا احترام کیا جائے۔ جب قریش مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے تو وہ محرم اور شعبان کا مہینہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اور اس کو کہا جاتا تھا ایام 20 کے روزے۔ 20 کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، جس کو ہم کہتے ہیں وائٹنس، سفیدی۔ چونکہ چاند کی 13ویں تاریخ کے اندر، 14ویں تاریخ میں اور 15ویں تاریخ کے اندر ایک روشنی پائی جاتی ہے، ایک اجالا پایا جاتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ایام 20۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو یہاں دھوپ کی تمازت کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے اور ٹھنڈی گرم ہوا چلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کالا پڑنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ وضو فرما رہے تھے، اپنے بدن پر نگاہ پڑی، ہاتھوں پر نگاہ پڑی، پیروں پر نگاہ پڑی، عکس نظر آیا اپنے چہرے کا، تو آپ کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ جنت میں کیسا نورانی بدن تھا اور اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سارا نورانی بدن ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے 13ویں تاریخ کا جب نفلی روزہ رکھا تو 1/3 بدن آپ کا نورانی ہو گیا۔ آپ نے 14ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا تو 2/3 بدن نورانی ہوا۔ پھر تیسرے دن یعنی چاند کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا بدن نورانی ہو گیا جس طریقے سے جنت میں تھا۔ اور اس وقت سے یہ طریقہ کار انبیاء کرام علیہ السلام کا چلا آیا کہ ہر نبی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مہینے جو شخص 3 نفلی روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص دنیا کے اندر ایک بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 گنا کر کے ثواب مرحمت فرمائے۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے 5 نمازوں کا ثواب نہیں ملتا بلکہ اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ نمازیں 50 ہی فرض ہوئی تھی تو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اب ایک شخص ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھتا ہے، 12 مہینے کے کتنے روزے ہوئے؟ 36 روزے۔ اگر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایسی صورت کے اندر کتنا ہو جائے گا؟ 360 دن۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پورے مہینے صرف 3 دن ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب مرحمت فرمائے۔ اور اس مہینے کے اندر جو محرم کی 10 تاریخ ہے اس کو کہا جاتا ہے یوم عاشورہ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب مرحمت، صرف ایک روزے کا اجر و ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی یوم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آئے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی
یوم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود اس لیے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے لاؤ لشکر اور اس کے ظلم و استبدال سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا تھا، اس لیے وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ قریب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے صحابہ تم بھی یوم عاشورے کا روزہ رکھا کرو۔ ابتدا میں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہود کی مخالفت نہیں کی۔ جو خیبر کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے ان کی آپ نے مخالفت نہیں کی، بلکہ 16-17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ خیبر کے جو یہودی ہیں یہ کسی طریقے سے اسلام کے قریب آ جائیں۔ آپ نے بالکل کسی بھی اعتبار سے ان کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن جب آیت نازل ہو گئی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین نہ اپنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گوشہ جو اختیار کر رکھا تھا اسے ختم کر دیا، اور ہر معاملے میں آپ نے حکم فرما دیا کہ اب یہود کی مخالفت کرو۔ داڑھی اور مونچھوں کے اندر بھی فرق کر دیا کہ وہ داڑھی نہیں کٹاتے، تم ایک مشت ہونے پر اپنی داڑھی کٹایا کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تم ہلکی کیا کرو۔ ہر معاملے میں اختلاف کیا گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر کام میں یہود کی مخالفت کرتے ہیں، ہر معاملے میں یہود کی مخالفت کرتے ہیں، تو روزہ تو عاشورے کا ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ اس تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ بھی لگا لیں گے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ اگلے سال سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا۔ لیکن امت کو یہ سبق دے دیا کہ اگر تمہیں یہود کی مخالفت کرنی ہے تو ایسی صورت میں 10 تاریخ کے ساتھ یا تو 9 تاریخ لگائی جائے یا اس کے ساتھ 11ویں تاریخ لگائی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے اندر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، اور شاید محرم اسی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے، روایات کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ زبردست سانحہ ہے اور ایک تاریخی سیاہ باب ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم کی 10 تاریخ سن 61 ہجری کے اندر شہادت ہوئی ہے۔ لیکن اس کا ذکر بھی ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی اس کا کبھی کوئی ذکر نہیں آتا۔ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، ساری زندگی کو ختم کر کے صرف واقعہ شہادت ہی کو بیان کیا جائے۔ اگر آپ کی سوانح کے اوپر دھیان دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے بڑی ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہم اس مہینے کے اندر خوب لیتے ہیں،
کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ہماری تو جو فرض نمازیں ہیں ہم انہی کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کے بڑے بھائی تھے، سبھی کے ہوتے ہیں بڑے بھائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پر انتہائی شفقت کرتے تھے، اور چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کہا میں اللہ کے لیے اللہ کے نام پر کچھ آپ سے طلب کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، دیکھو بغیر ضرورت تو مانگنا جائز نہیں ہے، اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی مجبوری ہے تو اس صورت کے اندر دست درازی کی جا سکتی ہے، ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے۔ تو اس سائل نے کہا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں بخوبی واقف ہوں اور واقعتاً میں ضرورت مند ہوں، دے دیجئے مجھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے بھائی جان ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے پاس سے بھی ہو کر آ رہا ہوں۔ کہا اچھا بھائی جان نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ مجھے 100 درہم دیے ہیں یا مجھے 100 دینار دیے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی طرف سے کچھ دیتا ہوں۔ 100 درہم کی تھیلی لے کر آئے جس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی، مہر لگی ہوئی تھی۔ اس تھیلی کو نکالا، پھاڑا اور اس میں سے صرف 1 درہم نکال لیا اور 99 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ تو اس سائل نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ 100 درہم بھی تو دے سکتے تھے۔ کہا کہ نہیں، بھائی کی عزت کے ساتھ مجھے کھلواڑ نہیں کرنا ہے، بھائی سے نیچے رہنا ہے۔ یہ آپ کا اسوہ تھا اور یہ آپ کے اخلاق تھے اور یہی آپ کا ادب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث، ان سے زیادہ حدیثیں مردوں میں کسی سے نہیں ہیں۔ عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، اور مردوں میں اگر شیخ الحدیث یا محدث کسی کو شمار کیا جاتا ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ کسی بات پر، گھر گھر میں ہوتا ہے، کسی بات پر امام حسن اور امام حسین کے درمیان نا اتفاقی ہو چکی ہے اور بول چال بند ہے، اور شاید 1 دن گزرا ہے یا 2 دن گزرے ہیں، لہٰذا تصفیہ کرا دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رہنی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی کے پاس پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، اور جا کر عرض کیا اے نواسۂ رسول، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی اور حسن کی کوئی بات ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ دونوں کی گفتگو بند ہے۔ کہا ہاں یہ تو بات ہے، ہمارے درمیان کچھ نا اتفاقی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہماری بول چال بند ہے۔ کہا پھر وہ آپ نے اپنے نانا کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو بھی پہل کرے گا گفتگو کرنے میں، بات چیت کرنے میں، وہ جنت میں آگے آگے ہوگا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ حدیث مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں پہل نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں پہل کرتا ہوں تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، میرے بعد میں حسن جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ حسن میرے پیچھے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن آگے آگے ہو۔ کتنی گہری بات اور کیا سوچ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے پاس پہنچے، بڑے بھائی کے پاس پہنچے، اور جا کر کہا کہ تمہارے دونوں کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہے، بول چال بند ہے 1 دن سے یا 2 دن سے۔ کہا ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ کہ پھر تصفیہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ تصفیہ کرنے کے لیے تو حسین بھی آ سکتے ہیں، یا میرا ہی جانا ضروری ہے؟ کہا میں حسین کے پاس سے ہی آ رہا ہوں، اور حسین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر اگر میں پہل کر لیتا ہوں تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ حسن میرے پیچھے ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حسن میرے بڑے بھائی ہے، وہ آگے آگے رہیں۔
مسکرا کر کہنے لگے کہ چلو پہل میں ہی کر لیتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ بول چال شروع کر دی۔ یہ حالات تھے حضرات حسنین کے، جو جمعے کے اندر ہم خطبہ پڑھتے ہیں، ہمارے خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، اس کے اندر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث کا ٹکڑا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شراح حدیث اس حدیث کا مطلب لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ان جوانوں کے سردار ہوں گے جن کا دنیا کے اندر جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کا مفہوم ایک عام نہیں ہے، کیونکہ جنت کے اندر تو کوئی بوڑھا شخص جا ہی نہیں سکتا۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ میں بھی جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری غم زدہ افسردہ خاطر ہو کر چل دی۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیج کر بلوایا اور ارشاد فرمایا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں کوئی بوڑھا شخص ہوگا ہی نہیں، جنت میں جو ہیں سب کے سب جوان ہوں گے۔ تو اس میں تو انبیاء بھی آ گئے، اس میں تو ان کے والد بھی آ گئے، نانا بھی آ گئے، دادا بھی آ گئے، سب کے سب آ گئے، تو کیا سب کے سردار ہوں گے؟ فرمایا اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جوانی کے عالم میں، جوانی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سردار ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی معلوم ہو گیا تھا، وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شہادت زہر کی وجہ سے ہوگی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفے والے کریں گے۔ اور یہ سارے کے سارے واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں، آئندہ جمعے میں آئیں گے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا واقعہ اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے پاس 150 خطوط آ گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یزید نے بیعت کے سلسلے میں اصرار کرنا شروع کر دیا ہے، زبردستی بیعت لے رہا ہے، اور کوفے والے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اسی کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ہمارے 5 خلیفہ ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور 5ویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی، باپ کے بعد میں بیٹا بیٹھے گا، بیٹے کے بعد پوتا بیٹھے گا، پڑ پوتا بیٹھے گا، یہ بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ انتخاب اور الیکشن کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا، بلکہ باپ نے جسے ولی عہد بنا دیا بس وہی بادشاہ بنے گا۔ تو بادشاہت شروع ہو جائے گی 30 سال کے بعد، اور 30 سال کے کا جو ٹائم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک 29.5 سال ہوتے ہیں، اور 6 مہینے اگر خلافت لگائی جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام بڑی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ہمارے 5 خلیفہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شہرت 4 کو مل گئی، 5ویں کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اصل کے اعتبار سے ہمارے یہی 5 خلیفہ ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں۔ اس کی لمبی چوڑی ایک تاریخ ہے۔ آئندہ جمعے میں ہمارے خطیب صاحب اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، وعطرتی، اور دوسرے کیا ہے؟ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔